اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، معاف کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج رات یہ دعا ضرور مانگیے گا۔ یہ دعا بہت ہی پیاری ہے، اسے سکون سے پڑھیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ آمین۔ اے اللہ رب العزت، یہ ساری کائنات کے شہنشاہ، یہ سارے مخلوق کے پالنے والے، اس زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، یہ انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرا نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو ہماری رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے عطا کر کے صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز پہ تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے مولا، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ ادا آپ کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تھلے ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت فرما۔ اے رب العزت، اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، علم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ یا اللہ پیارے آقا کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما دے۔ اللہ آج جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ان سب کی دعا کو قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی بہن بھائی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یا اللہ پاک انہیں نیک رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیری پسندیدہ ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے۔ یا اللہ جو تیرے یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان پر اضافہ کا سبب بنے۔
یا اللہ ہمارے گھر کے تمام پریشانیوں اور مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھر کے رزق اور دولت میں برکت عطا کر دے۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں، یا اللہ انہیں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا۔ ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھینک دے۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم اور ہمارے والدین کو اور ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے وقت ہم کو عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ نصیب کر دینا، آمین۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا، سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینے کا شہر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائے تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو یا جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیری پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل، ہر قول، ہر نیکی کا مطلوب صرف اور صرف آخرت ہو۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سے ایسے کام لیں جو آپ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں۔ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال کا واسطہ، یا رب رسول حق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو اور اس حلال رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ان کی مشکلات سے ہمیں نجات فرما دے۔ یا اللہ دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اے اللہ ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو گھر مانگے اسے گھر دے۔ اے رب العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اس دعا کو مزید آگے شیئر کیجئے، کیا پتہ کسی کے آمین میں ہماری دعا قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔